سر سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کی ایک بڑی ڈائیورسیفائڈ پرسنالٹی ہے. آپ شاعر بھی ہیں, ٹرینر بھی ہیں, اس کے علاوہ ڈاکٹر ہیں, آپریشنز کرتے ہیں. تو یہ جو اتنی ڈائیورسیفائڈ پرسنالٹی ہے, اس کے پیچھے کس طرح کا بچپن ہے؟ کیا وہ عوامل تھے جنہوں نے آپ کی شخصیت میں اتنا تنوع پیدا کیا اور لٹریچر کے ساتھ بھی شغف ہو گیا, پڑھائی بھی اچھی کر لی؟ یوزلی جو شاعر ہوتے ہیں وہ تو تساہل پسند ہوتے ہیں, وہ تو بس کہتے ہیں کہ پڑھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. لیکن آپ نے ڈاکٹری بھی کر لی اور اداروں کے سربراہ بھی رہے اور پھر شاعری بھی کرتے ہیں. تو یہ امتزاج کیسے آپ کے حصے میں آیا؟ بہت شکریہ. میں بہت ہی خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ویسا بچپن دیا جو اب ہم پیرنٹنگ پر ریسرچ کرنے کے بعد کتابوں میں پڑھ کے لوگوں کو سمجھانے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بڑا کرم کیا کہ میرے والدین جو تھے وہ پتہ نہیں قدرتی طور پر وہ پیرنٹنگ کے ان اصولوں کو جانتے تھے. تو اگر میں اپنے بچپن کو دیکھوں تو میرا بچپن ایک بہت مثالی بچپن تھا. پھر میں جن سکولوں میں رہا جہاں مجھے اساتذہ ملے, تو اب مجھے اس بات کا پتہ ہے سائنس کی تحقیق کے ساتھ کہ 5 سال کی عمر وہ عمر ہے کہ جس میں جو ہمارے پورا مینٹل فریم ورک ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو میں بہت ہی خوش قسمت ہوں کہ میرا وہ جو بچپن کا ٹائم ہے نا, 15 سال 16 سال کی عمر تک کا, بلکہ ایف ایس سی تک کا عمر کا, جس میں کہ میں بندہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے پیرنٹس پر اور اساتذہ پر اپنی انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے اور ایموشنل گروتھ کے لیے اور اسپرچول گروتھ کے لیے, وہ میرا بہت آئیڈیل گزرا. میں والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں. ایک میری بہن ہے جو کہ 7 سال بعد پیدا ہوئی تھی, مجھ سے بہت چھوٹی ہے, بیٹیوں کی طرح کی بہن ہے, اس لیے کہ میں نے اس کو چلنا میں نے سکھایا تھا, کھڑے ہونا میں نے سکھایا تھا. تو ایک لحاظ سے میں پیرنٹنگ میں اس کی بہن کے شامل تھا. لیکن میرے والدین جو تھے ان کو ایک بات پتہ تھی کہ وہ مجھ سے پیار بہت کرتے تھے, مگر مجھ سے انہوں نے کبھی لاڈ نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ انکنڈیشنل لو کا انوائرمنٹ تھا ہمارے گھر میں, لیکن ڈسپلن جو ہے وہ بالکل کمال کا ڈسپلن تھا. جو چیز ڈسپلن کے مطابق ہے ویسے کرنی ہے. میں بہت چھوٹا تھا تو میری والدہ نے مجھے کپڑے دھونے سکھا دیے تھے, روٹی پکانا سکھا دی تھی, سالن پکانا سکھا دیا تھا. ہمارے گھر میں ایک ملازم شروع میں تھے ہمیشہ سے ہی, تو لیکن اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ میرے جوتوں کو ہاتھ لگائے. تو جوتے پالش مجھے خود ابھی بھی اگر میرے جوتے کو کوئی ہاتھ لگائے تو مجھے ایسے ہونے لگ جاتا ہے کہ جیسے کوئی گناہ کا کام ہو گیا, کیونکہ یہ میرے گھٹی میں ڈلا ہوا تھا کہ جوتے کو کوئی اور ہاتھ نہیں لگائے گا. تو میں بہت خوش قسمت ہوں مختصراً یہ کہ مجھے وہ انوائرمنٹ ملا جس میں ایک اٹانومی آہستہ آہستہ بچے کو دی جاتی ہے, انڈیپینڈنس دی جاتی ہے, سکلز دی جاتی ہیں, اعتبار دیا جاتا ہے, محبت دی جاتی ہے. اور پھر جن میں اسکولوں میں رہا وہاں بھی ہمیں ایسے اساتذہ ملے کہ جنہوں نے اس کو پھر سائنرجی کریٹ کی. تو یہ وجوہات ہیں, اس میں میرا ذاتی کمال نہیں ہے کچھ. بچپن میں کیسے تھے؟ شریر تھے یا بہت کم گو تھے؟ میں ہمیشہ سے ایک وٹی بچے کے طور پر پہچانا جاتا تھا اور ہمیشہ سے ایک شریف بچے کے طور پر پہچانا جاتا تھا. کبھی بھی میں نے تکلیف دہ شرارتیں نہیں کی, ایسی شرارت نہیں کی جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے.